اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران اسلام، مملکت خداداد پاکستان میں پھر سے دہشت گردوں نے سر اٹھا لیا ہے اور پشاور میں شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار میں خود کش حملے اور فائرنگ سے تقریباً 100 کے لگ بھگ شیعان علی کو شہید کر دیا ہے۔ یہ دہشت گرد قوتیں کوئٹہ میں چند ہفتوں سے ایسی کارروائیاں کر رہی تھیں جن کارروائیوں میں ایک ڈی ایس پی، 2 ان کے ساتھی اور 2 دکاندار شیعان علی کوئٹہ میں دکانوں کے اندر شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی دہشت گرد قوتیں ہیں جنہوں نے بچوں کو شہید کیا تھا پشاور اسکول کے اندر۔ یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے محفل مرتضیٰ میں جنازے پر سوسائیڈ اٹیک کیا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مومن پورہ قبرستان لاہور میں قتل عام کیا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مسجدوں میں بم مارے، امام بارگاہوں کو چوٹا، بھکر میں خواتین کے اجتماعات اور مجالس سے حسین علیہ السلام پر بم مارے، پنڈی میں ہمارے مہمان کیڈٹس کو مارا، پشاور میں مدرسے میں علامہ عارف حسین الحسینی کو شہید کیا۔ یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے پشاور میں اس سے قبل علامہ عالم موسوی کو شہید کیا، اخندزادہ کو شہید کیا، اب ان کے خاندان کے اور لوگ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں علماء کا قتل کیا، سیالکوٹ میں علماء و زعماء کو مارا، سیالکوٹ کے امام بارگاہ میں اندھا دھند فائرنگ اور بموں کے ساتھ زینبیہ کو چوٹا۔ یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے ملتان میں بہت سارے علماء، زعماء، ماتمیوں کو مارا۔ میں اگر یوں کہوں کہ یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے ایران کے بارڈر پر زائرین کو مارا، گلگت بلتستان میں جانے والی بسوں سے اتار کر نشان ماتم دیکھ کر شیعان علی کو قتل کیا۔ یہ کارروائی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حکومتیں ہر دور میں فرضی کارروائیاں کرتی ہیں، ان کے پاس ڈمی بیانات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ہر دفعہ پڑھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم تہ تک پہنچ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نے سورس تلاش کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے پلانرز کو گرفتار کر لیا ہے، مگر ساری باتیں ہوا میں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ریڈ ہینڈڈ جو لوگ پکڑے گئے ان کو بھی نہ معلوم کہاں غائب کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکی۔ جمعہ کے اجتماعات میں حفاظتی انتظام بالکل ناقص ہیں، مدارس و مساجد و امام بارگاہوں میں حتیٰ قبرستانوں میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ داعش کے بھگوڑے ہیں جو القاعدہ کے بچے کھچے مفروروں کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان اور سابقہ طالبان افغانستان کے ساتھ مل کر، لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ کے ساتھ مل کر یہ دہشت گرد اس وقت مملکت خداداد پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور میں بارہا قبل عرض کر چکا ہوں، میں آلموسٹ کوئی 6-8 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو نکیل نہ ڈالی گئی تو یہ ملک کو مقتل بنا دیں گے۔ اس وقت تک ہمارے 80 سے 90 ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 9,000 شیعان علی ہیں۔ خاص طور پر شیعان علی کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ شیعان علی کے مقدمات درج نہیں ہوتے،
شیعان علی کو عقوبت خانوں میں رکھا جاتا ہے، کوئی شیعہ زیارت پہ جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، مسنگ پرسنز کو آج تک بازیاب نہیں کرایا گیا، حکومتوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، یزید کے خاندان کی سپورٹ میں دینیات کے نصاب بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارا کپتان کہتا تھا میں یزید کے خاندان کا نظام نافذ کروں گا، اگرچہ کپتان نے تردید کر دی تھی اور ہم اس تردید کو مان بھی گئے تھے، آج بھی مانتے ہیں، مگر عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام وہی آ رہا ہے جو یزید کے خاندان کا دہشت گردانہ نظام تھا۔ میں حکومت پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نامعلوم قاتل تھے، اب تو آپ کے پاس فوٹیج بھی آ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں یہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، یہ 26 سے زیادہ جو ایجنسیاں ہیں ان کا کیا جاب ہے، یہ کیوں نہیں ڈھونڈ کے بتا رہی کہ پلاننگ کہاں تیار کی گئی، یہ اسلحہ لانے کی اجازت کون دیتا ہے، یہ ناکے کیوں نہیں لگائے جاتے، اسلحہ سے ملک کو خالی کیوں نہیں کیا جاتا۔ حکومت سرد مہری کا اظہار کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے پشاور کے شہداء اور اس سے قبل کوئٹہ کے شہداء کے خلاف احتجاج کرنے میں پاکستان کی انصاف پارٹی نے غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا، اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اسلحہ ہاتھ میں نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام نے ہمیں امن، صلح و آشتی، محبت و پیار کا سبق دیا۔ ہم مظلوم ہیں، ظالم نہیں، ہم محسود ہیں، حاسد نہیں، مگر یاد رکھیے عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ہم جنرل باجوہ صاحب سے، چیف جسٹس بندیال صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ از خود نوٹس لیں اور ملک بھر سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، باہر سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، جو افغانستان کے تھرو، بارڈر کے تھرو اسلحہ آ رہا ہے اس کو روکا جائے، جو افراد دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو نظر بند کیا جائے ایٹ لیسٹ، اور جن کی سزائے موت معین ہو چکی ہے ان کو شہروں کے چوکوں پر یا جیلوں کے صدر دروازوں پر پھانسی لٹکا دیا جائے۔ جب تک حکومت آہنی ہاتھوں سے دہشت گردوں کے ساتھ نہیں نپٹے گی، یہ دہشت گردی بالکل ترک نہیں کریں گے۔ ہمیں آپ حضرات سے دلجوئی اور تعزیت کے پیغام نہیں چاہیے۔ میں نے لکھا تھا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ حضرات و خواتین، ہم شیعان علی ملک بنانے والے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیعہ تھے، جن کا پیسہ لگا راجہ محمود آباد، سیٹھ ہارون، راجہ غضنفر علی، یہ شیعہ تھے، محمد علی جوہر، مولانا محمد علی۔ تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ رول شیعان علی کا ہے، جس طرح قائد اعظم نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کر اور نواب غضنفر علی خان نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر، اور سیٹھ ہارون نے، راجہ محمود آباد نے اہل سنت کے اہل خیر حضرات کے ساتھ مل کر ابتدا میں ملک کو چلایا تھا، ویسے ہی شیعہ سنی اتحاد سے یہ ملک چلے گا۔ یہ جنگ شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان لادینوں کی جنگ ہے کہ جو شیعوں کو بھی مارتے ہیں، سنیوں کو بھی مارتے ہیں، ہندوؤں کو بھی مارتے ہیں، سکھوں کو بھی مارتے ہیں، یہودیوں کو بھی مارتے ہیں، عیسائیوں کو بھی مارتے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان میں کیونکہ نظام اتنا خراب ہے کہ کسی کو انصاف نہیں ملتا، اس لیے یہ دندنا رہے ہیں، ورنہ شام سے، عراق سے،
मराजे के फतवों के साथ ये दफा दूर हो गए, वही मराजे यहाँ भी फतवा दे सकते हैं। हमें मजबूर ना कीजिए कि हमें कोई ऐसा इंतहाई इक़दाम करना पड़े कि दहशतगर्दों को अगर हुकूमत नहीं मुल्क बदर कर रही तो फिर हमें एहतजाजी तहरीक के साथ उन्हें मुल्क बदर करना पड़े। मैं यहाँ पर हुकूमत से शिकवा करूँगा कि हुकूमत ने शियान अली का बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर हमारा कप्तान ये न कहता कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे तो आज हमारे ये जनाजे न उठते। अगर हमारा कप्तान ये न कहता कि निसाब यजीद के ख़ानदान वाला होगा तो आज ये न दंदनाते। अगर हमारी हुकूमत सिंध उस दहशतगर्द को नकेल डाल देती जिसने शिया काफिर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए थे तो आज ये चीखें बुलंद न होती। अगर शिया काफिर कहने वाली दहशतगर्द तंजीम को जो कल अदम हो चुकी है लोरियां न दी जाती और उनको अपने ईवानों में एक एक वोट की भीख मांगने के लिए सहूलतें न दी जाती बल्कि उनकी रुकनीयतें मुअत्तल कर दी जाती तो आज इस तरीके से हमारे जनाजे न उठते। हम जनाजे उठा उठा के थक चुके हैं। मगर याद रखना, जिसने भी शियान अली पर जुल्म किया है, खा वो यजीद का ख़ानदान था, बनी उमैया या बनी अब्बास थे, खा वो कर्नल क़ज़ाफ़ी था, हसन उल बकर था, सद्दाम था, ज़ियाउल हक था, वो तबाह व बर्बाद हो गए। हत्ता कि शाह ईरान भी क़िस्सा पारीना बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि हम पाकिस्तान में अक़लियत हैं, मगर हमारी दुआओं में भी असर है, हमारी आहों में भी असर है, पॉलिटिकल लेवल पे भी हमारा असर है। हम शिया कौम पाकिस्तान बनाने वाले हैं और अहले सुन्नत के साथ मिलकर बनाया है। अहले सुन्नत के साथ मिलकर ही इसको बचाएंगे। उन मुफ्तियों को नकेल डालिए जो शियों के कत्ल के फतवों पर जन्नतों के लालच और हिर्स और तमा जवानों को देते हैं। ब्रेन वॉशिंग करने वाले मदारिस को बंद कीजिए। हुकूमत की नाक पर वो मदरसे मौजूद हैं जो नर्सरीज हैं दहशतगर्दी की। मैं तमाम उलमाए इस्लाम बशमूल शिया सुन्नी, ज़ुअमाए मिल्लत बशमूल शिया सुन्नी, बल्कि अक़लियतों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रा बाहर निकलें, पुरअमन एहतिजाज करें ताकि हम गरीबों पर होने वाला ये जुल्म बंद हो। और मैं यहाँ पर वार्न कर रहा हूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे कातिलों को बेनकाब करके उनको फांसी ना दी और हम पर होने वाले मजालिम को बंद न कराया, असलहे से मुल्क को पाक न किया, दहशतगर्द जमातों पर पाबंदी न लगाई, तो हम मजबूरन फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हम यूनाइटेड नेशन के पास जाएंगे। फिर ये शिकवा न कीजिएगा कि हम आपके पास क्यों नहीं आए। हम आपको पहले अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए। मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि हमको शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं। आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। मक्तल से आ रही है सदा, ए अमीर शहर इजहार गम न कर, मेरे कातिल तलाश कर। और मकतूलों की ज़बान से इतना भी कहूँगा, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ उम्मीद रखता हूँ कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा और सुबह अमन की नवीद बहुत जल्द मिलेगी और हुकूमत इस मज़लूम कौम की आहों सिसकियों से हिलेगी जिन्होंने अर्श इलाही को हिला दिया है। मौला अली ने सच कहा था, अल हुक्मो यबका माल कुफ्र वला यबका मा ज़ुल्म। इक़्तिदार कुफ्र से बाकी रह सकता है, जुल्म से बाकी नहीं रह सकता। इमाम बारगाहों के अंदर कप्तान साहब आकर
इमाम ज़ामिन बंधवाते रहे और आज उसी इमाम ज़ामिन की कौम को छलनी किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम नमाजियों को शहीद किया जा रहा है और कप्तान साहब के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। सच है, हुकूमत के कान लोहे के होते हैं, जब तक एहतजाज का हथौड़ा न मारा जाए वो सुनते नहीं हैं। शियान अली अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कर लीजिए, कलमा अली वलीउल्लाह पर इत्तेफाक कीजिए। आपको मारने वाला आपस की गिरोहबंदियों की वजह से नहीं, मौला अली की मोहब्बत की वजह से, अज़ादारी हुसैन की वजह से, मोहम्मद व आले मोहम्मद से इखलास की वजह से मारता है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जो तहरीक हम शुरू कर रहे हैं ये ता क़याम हज़रत क़ाइम सलामुल्लाह अलैह अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ जारी व सारी रहेगी। अज़्म बुलंद रखिए, अल्लाह हामी हो नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।